السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی جوڑے کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ جب دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ طبی لحاظ سے بچہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے بھی ہے کہ نہیں۔ بعض کیسز میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی بنیادی اہلیت تو رکھتے ہیں، مگر اس کی راہ میں کچھ عارضی رکاوٹیں حائل ہے، چنانچہ وہ علاج کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اور یوں اس جوڑے کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز میں رپورٹس یہ بتا دیتی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس صلاحیت کے نہ ہونے کے سبب اس جوڑے کی فی الحال اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس بالکل درست کہتی ہے، لیکن جو اگلی گزارش کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ دوستوں سے غور کی درخواست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں صاحب اولاد بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانجھ پن پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جو ہی آپ پر میڈیکل سائنس انکشاف کرتی ہے کہ اب تو بانجھ ہے، تو آپ کچھ دن کا سوگ منا کر بے اولادی قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کچھ اور بھی بیان فرما رکھا ہے۔ مثلا پیدائش کے باب میں فطری قاعدہ یہی ہے کہ اولاد ماں اور باپ کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے، لیکن اسی پیدائش والے باب میں ہم قدرت کے چار مظاہر دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں باپ کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی ماں کا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق میں مرد یعنی حضرت آدم کا کردار تو ہے، لیکن عورت کا کوئی کردار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی ان کی تخلیق میں عورت کا کردار تو ہے لیکن باپ کا کوئی کردار نہیں۔ انسان کے وجود میں آنے کے یہ تینوں عظیم الشان نمونے خاص ہیں جو ان تین مواقع کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے ہیں اور نہ ہی نظر آ سکیں گے۔ لیکن انسان کی پیدائش کے معاملے میں سورہ مریم کا آغاز ہی ایک چوتھی طرح کا معاملہ پیش کرتا ہے، جو اس لحاظ سے تو خاص ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا میں اللہ سے اولاد مانگتے نظر آ رہے ہیں، اور جواب میں بشارت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مل رہی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے عام ہے کہ آج بھی بہت سے افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگنے کا خیال انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر آیا، اور انہوں نے سوچا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے رہی ہے، ویسے ہی مجھے بڑھاپے والے خشک سالی موسم میں اولاد بھی تو دے سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے رب کے آگے دعا پیش کی، اور دعا بھی یوں کہ کوئی اور سن نہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس پس منظر کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہمت مت ہارا کیجیے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح سوچ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام فرمایا کیجیے۔ یہ تو ایمان کا کیس ہے، اور سوال بس یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان و یقین کتنا پختہ ہے۔ یہ جن حضرات کے ہاں 15 اور 20 سال بعد پہلی اولاد ہوتی ہے، یہ پختہ ایمان والے کیسز ہی تو ہے۔ صلاۃ الحاجت بہت کم کی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے تو اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اس طرح مانگیے جس طرح آپ بچپن میں ماں سے چمٹ کر کوئی چیز مانگا کرتے تھے اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک لے نہ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے رب سے اچھا گمان قائم رکھا کیجیے اور مایوس نہ ہوا کیجیے۔ اگر آپ کی رپورٹس نگیٹو آ جاتی ہے تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کیس میں فی الحال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کا کیس خالصتاً اللہ کے دربار کا کیس ہے۔ آپ میڈیکل رپورٹس پر اللہ کے دربار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ سائنس اللہ کی قدرت کی نفی تو نہیں۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیے، وہ دعا جو عرش کو ہلا کر رکھ دے۔